پاکستان کی گلیوں، بازاروں، چوراہوں، مسجدوں کے باہر اور ٹریفک سگنل پر آپ روزانہ ایک منظر دیکھتے ہیں۔ ہاتھ پھیلائے ہوئے لوگ، آنکھوں میں مجبوری، چہروں پر غربت کا نقاب۔ بظاہر یہ سب غریب، لاچار اور ضرورت مند نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت اکثر اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد کسی اور کی کمائی کا ذریعہ بن چکی ہے، ایک خفیہ نیٹ ورک جسے لوگ بھکاری مافیا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مافیا پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ، کہیں بھی چلے جائیں آپ کو درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھکاری دکھائی دیتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر خود اپنی مرضی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ اس دھندے کے ایجنٹوں یا سرپرستوں کے کنٹرول میں ہیں۔ ان کے پیچھے ایک مکمل سسٹم چلتا ہے، جیسے کسی کارپوریٹ ادارے کا سیٹ اپ، بس فرق یہ ہے کہ یہاں مال و دولت کی بنیاد انسانوں کی مجبوری پر رکھی جاتی ہے۔ اس کی شروعات غربت سے نہیں بلکہ جرائم سے جڑی معیشت سے ہوتی ہے۔ کئی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں بھکاری مافیا ایک سال میں اربوں روپے کماتا ہے۔ ان کے پاس گاڑیاں، بنگلے اور سیاسی تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ کئی بار تو پولیس خود ان کے نیٹ ورک کا حصہ بنتی ہے، کیونکہ روزانہ کی منتھلی انہیں پہنچائی جاتی ہے۔ یہ مافیا عام طور پر غریب علاقوں، یتیم خانوں اور ریلوے اسٹیشن سے بچوں اور عورتوں کو لاتے ہیں۔ بعض اوقات اغوا بھی کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو زبردستی معذور بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ ہمدردی حاصل کر سکے۔ ہڈی توڑ دینا، ہاتھ یا پیر کاٹ دینا یا تیزاب سے چہرہ بگاڑ دینا، یہ سب کوئی کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ لاہور اور کراچی میں کئی بار پولیس نے ایسے اڈے پکڑے ہیں جہاں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کیسے ہمدردی حاصل کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کب رونا ہے، کب خاموش رہنا ہے۔ سال 2019 میں ایک کیس سامنے آیا جب کراچی میں بھکاری مافیا کے ایک گروہ کو اریسٹ کیا گیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران معلوم ہوا کہ وہ روزانہ مخصوص سگنل پر شفٹوں میں بھکاریوں کو بیچتے تھے، صبح کی شفٹ، دوپہر کی شفٹ، شام کی شفٹ، بالکل فیکٹری سسٹم کی طرح۔ ہر بھکاری کو روزانہ ایک ٹارگٹ دیا جاتا تھا، جو اس ٹارگٹ کو پورا نہ کرتا اس کی مار پیٹ ہوتی، بعض کو کھانے سے محروم کیا جاتا اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا تو مثال بنا دیا جاتا۔ مزید ریسرچ میں پتہ چلا کہ اس گروہ کا سربراہ ایک شخص تھا جو خود کبھی رکشہ ڈرائیور تھا، لیکن چند سالوں میں کروڑ پتی بن گیا۔ اس نے بھکاریوں کے نام پر زمینیں اور دکانیں خریدی اور چند خیراتی اداروں کے ساتھ بھی تعلقات بنا لیے تاکہ کسی کارروائی کی صورت میں اپنی چھپی ہوئی نیکی ظاہر کر سکے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، لاہور میں ایک بڑا سکینڈل سال 2021 میں سامنے آیا جب پولیس نے بھکاری عورتوں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا جو بظاہر مسجدوں اور درگاہوں کے باہر بھیک مانگتی تھی، مگر اصل میں ایک نیٹ ورک کے لیے کام کر رہی تھی۔ ان عورتوں سے تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ان سے روزانہ کمائی کا مخصوص حصہ مافیا وصول کرتا تھا، اور اگر وہ رقم کم ہوتی تو ان کے بچوں کو دھمکیاں دی جاتی تھی۔ پشاور میں ایک اور واقعہ ریکارڈ پر ہے جہاں ایک گینگ بچوں کو سرحد پار اسمگل کرتا تھا۔ ان بچوں کو افغانستان کے مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا جہاں وہ بھی بھیک مانگنے یا چھوٹے موٹے جرائم کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ بعض اوقات وہ واپس ہی نہیں آتے تھے۔ انسانی اسمگلنگ اور بھکاری مافیا کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ یہ مافیا صرف سڑکوں تک محدود نہیں رہا، انہوں نے مذہب کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ رمضان میں، محرم میں یا کسی مذہبی دن پر ان کی ایکٹیویٹی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نام پر دے دو، روزی بند ہے، بچے بھوکے ہیں، عید کے لیے کپڑے نہیں خریدے، یہ جملے ایک اسکرپٹ کی طرح سکھائے جاتے ہیں۔ کئی بھکاری دراصل مسجد یا مدرسے کے نام پر چندہ مانگتے ہیں، مگر اس چندے کا بڑا حصہ مافیا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ کئی بار یہ مافیا خیراتی تنظیموں کے بیس میں کام کرتا ہے۔ وہ فیک NGOs بناتے ہیں جو غریبوں کی مدد کے نام پر فنڈز اکٹھا کرتی ہیں، مگر ان فنڈز کا بڑا حصہ ذاتی تجوریوں میں جاتا ہے۔ سال 2018 میں FIA نے ایک ایسی NGO پکڑی جو یتیم بچوں کے نام پر لاکھوں روپے جمع کر رہی تھی، مگر ادارے میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ کراچی کے ایک سابق پولیس آفیسر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سڑک پر بیٹھا بھکاری آزاد ہے تو آپ غلط ہیں۔ تقریباً 80% بھکاری کسی نہ کسی نیٹ ورک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے مطابق روزانہ لاکھوں روپے صرف ایک شہر سے کمائے جاتے ہیں۔ ٹریفک سگنلز پر بچے، معذور مرد اور عورتیں سب مخصوص ایریاز میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ کا اپنا مالک ہوتا ہے۔ اس نظام میں نئے بھکاری داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ لی جائے یا حصہ نہ دیا جائے۔ اسلام آباد میں بھی سال 2022 میں ایک ایسا گروہ پکڑا گیا جو معذور افراد کو مختلف علاقوں میں تقسیم کرتا تھا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ کئی لوگ جو بھیک مانگنے
کرنے والوں کے طور پر دکھائی دیتے تھے، دراصل ڈرگز کے عادی تھے جنہیں مافیا کھانا اور نشہ دے کر کنٹرول میں رکھتا تھا۔ یہ لوگ روزانہ ایک مخصوص وقت پر ایک کلیکٹر کے پاس اپنی کمائی جمع کراتے تھے اور وہ کلیکٹر شام کو رقم بڑے باس کے پاس پہنچاتا تھا۔ مافیا کے پاس صرف پیسہ نہیں بلکہ طاقت بھی ہوتی ہے۔ کئی بار جب صحافیوں نے اس موضوع پر رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی تو انہیں دھمکیاں ملی۔ لاہور کے ایک رپورٹر نے بتایا کہ جب اس نے ایک بیکاری عورت سے سوال کیا کہ کیا تم کسی کے لیے کام کرتی ہو تو چند لمحوں میں 2 موٹر سائیکل سوار وہاں پہنچے اور اس سے فون چھین لیا۔ اس کے بعد وہ بیکاری عورت بھی غائب ہو گئی۔ اس مافیا کے کچھ کنیکشن سیاست اور پولیس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کئی بار ان لوگوں کو خیراتی یا خدمت گزار کے نام پر الیکشن مہم میں استعمال کیا گیا۔ جلسوں میں ہجوم بڑھانے کے لیے بیکاریوں کو روزانہ اجرت پر بلایا جاتا۔ بعض سیاستدان ان کے گروہ کے سربراہوں کو تحفظ دیتے ہیں تاکہ ان کے حلقے میں کوئی مزاحمت نہ ہو۔ ایک اور پہلو جو عوامی سطح پر کم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مافیا معذوری کے جعلی سرٹیفکیٹ بھی بنواتا ہے۔ ہسپتالوں یا ڈاکٹروں سے ملی بھگت کر کے جھوٹے میڈیکل کاغذات تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ہمدردی زیادہ ملے۔ کئی بار تو جسم پر جعلی زخم یا پٹی لگا کر یہ لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سال 2015 میں ایک مشہور واقعہ لاہور میں پیش آیا جب ایک عورت جو روزانہ بھیک مانگتی تھی، مرنے کے بعد اس کے گھر سے 50 لاکھ روپے نقد برآمد ہوئے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ عورت ایک مافیا گروہ کی اہم ممبر تھی اور اس کے پاس کئی بینک اکاؤنٹس تھے۔ کراچی کے علاقے صدر میں بھی ایک مشہور واقعہ ہوا جہاں ایک بیکاری جو ٹریفک سگنل پر کئی سال سے بیٹھا تھا، دراصل ایک بااثر شخص کا ایجنٹ نکلا۔ وہ روزانہ بھیک کے پیسے جمع کر کے ایک مخصوص نمبر پر بیچتا تھا اور اسے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ یہ سب واقعات صرف شہروں تک محدود نہیں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی بیکاری مافیا مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ وہاں یہ لوگ پیر فقیر یا عامل بن کر گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، کبھی دعا کے نام پر، کبھی تعویذ کے نام پر وہ پیسہ بٹورتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں عورتوں کو بھی مذہبی نعرے لگا کر پیسہ مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مافیا کے اس نیٹ ورک میں صرف مرد نہیں، عورتیں اور بچے بھی بطور ٹول استعمال ہوتے ہیں۔ بچوں کو گود میں لے کر بھیک مانگنے والی عورتیں اکثر جعلی مائیں ہوتی ہیں۔ وہ بچے کرائے پر لیتی ہیں۔ بعض رپورٹ کے مطابق ایک بچے کا روزانہ ریٹ 500 سے 1000 روپے تک ہوتا ہے۔ اگر بچہ بیمار یا معذور ہو تو ریٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایسے بچوں سے زیادہ پیسہ حاصل ہوتا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ وقتاً فوقتاً کارروائیاں تو کرتی ہے مگر وہ عارضی ہوتی ہیں۔ چند دن کے لیے بیکاری غائب ہو جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلے کی جڑ پکڑی ہی نہیں جاتی۔ چند بیکاریوں کو گرفتار کرنے سے کچھ نہیں بدلتا جب تک ان کے سربراہ پکڑے نہ جائیں۔ اس کا اصل حل قانون سازی، سخت سزا اور سماجی آگاہی میں ہے۔ جب تک عوام کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ بھیک دینا اس مافیا کو مضبوط کر رہا ہے تب تک یہ کاروبار ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صدقہ، زکوٰۃ یا مدد مستحق اداروں یا مستند لوگوں کو دیں، نہ کہ سڑک پر ہاتھ پھیلانے والوں کو۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں غربت عام ہے وہاں ہمدردی فطری بات ہے، لیکن یہی ہمدردی جب استحصال کا ذریعہ بن جائے تو وہ معاشرہ خود مافیا کا شکار بن جاتا ہے۔ بیکاری مافیا صرف سڑکوں پر نہیں بلکہ ہماری سوچوں میں بھی بیٹھ گیا ہے۔ ہم رحم کے نام پر ظلم کو سہارا دیتے ہیں اور یہی ان کا اصل ہتھیار ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ کاروبار ختم نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے موجود سیاسی، مذہبی اور معاشی مفادات کو توڑا نہیں جاتا۔ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہو تو صرف چند مہینوں میں یہ نیٹ ورک بے نقاب ہو سکتا ہے، مگر شاید ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کئی لوگ اس دھندے سے حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے شہروں کی روشنیوں کے نیچے ان سگنلز پر جہاں آپ گاڑی روکتے ہیں وہاں صرف غربت نہیں بیٹھی، وہاں ایک آرگنائزڈ کاروبار ہے، ایک سسٹم ہے، ایک خاموش جرم ہے، اور جب تک ہم اسے سمجھ کر رد نہیں کرتے یہ جرم بڑھتا رہے گا اور ہم سب اس کے خاموش شریک رہیں گے۔